السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 221 سے لے کر 227 فرام 221 اپ ٹو 227 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات ان حالات میں اتری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار و مشرکین نے شاعر ہونے کا الزام لگایا اور کہہ دیا کہ یہ کلام جو ہے یہ شاعری کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ شاعری بھی کوئی ان کو سجھا دیتا ہے، کوئی ان میں کانوں میں پھونک دیتا ہے، کوئی ان کو یاد کرا دیتا ہے، اور وہ سن سن کر یہ سارا کلام سناتے رہتے ہیں۔ تو اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئیں۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی گئی، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعری ہے اور کوئی شیاطین یا کوئی دوسرے لوگ ان کو پڑھا دیتے ہیں، یاد کرا دیتے ہیں، تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ شیاطین تو ان لوگوں پر اترتے ہیں جو بدکار ہوتے ہیں، جالساز ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ شیاطین یا اس فطرت کے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور وہی جھوٹ لوگوں کو سکھایا کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو کلام اتر رہا ہے یہ سارا سچ پر مبنی ہے، بہترین باتوں پر مبنی ہے، حقائق پر مبنی ہے، انسان کے اصلاح کے لیے مبنی ہے۔ تو کون ایسا ہے جو ایسی باتیں پیش کر سکے؟ شیاطین یا ان کی فطرت کے لوگ، اس کی فطرت کے لوگ تو ایسا کام نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی اصلاح کریں۔ تو پہلے تو اس طرح تردید کی ہے کہ یہ کلام کوئی شاعری نہیں ہے، اور یہ کسی نے ان کو یاد نہیں کرایا یا ان کے کانوں میں پھونکا نہیں ہے، اور یہ حق پر مبنی ہے۔ دوسری بات، ایک طرف تو وہ ان کی تردید کی گئی، اور دوسری بات کیا گیا کہ دوسرا الزام کہ جو ہے نا یہ شاعری کرتے ہیں، اور تو شعراء کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور اسی بات کو یہاں وضاحت کی گئی کہ شعراء کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ یعنی عام طور سے شعراء کا ایک کردار رہا ہے، جو لوگ بھی شاعروں کی ذاتی زندگی کو جانتے ہیں، کہ ان کی ذاتی زندگی عام طور سے صحیح نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو وہ شراب کے پینے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر فضولیات میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی عبادت ان کو یاد نہیں آتی۔ بہت کم ایسے شاعر ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت پابندی سے کرتے ہیں، یعنی ان کا کردار اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو فالو کیا جائے۔ اور کچھ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ پھر اسی کردار کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی وہی عادتیں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں جو شاعروں کی ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ شاعر تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیچھے جو لوگ چل رہے ہیں، اور یہ خود جس کردار کے مالک ہیں، سمجھایا جا رہا ہے عام لوگوں کو اور کفار مشرکین کو کہ یہ کتنے اعلیٰ کردار کے مالک ہیں جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں، جن کو تم نے خود صادق و امین کہا ہے،
اور پھر یہ دیکھو کہ ان کے پیچھے چل کون لوگ رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی بہترین کردار کے لوگ چل رہے ہیں، حضرت ابوبکر جیسے لوگ، حضرت عمر جیسے لوگ. اور پھر شاعروں کی ایک اور عادت کے بارے میں تبصرہ کیا گیا یہاں پر. وہ کہتے ہیں کہ لکھا گیا کہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ شعراء جو ہے نا، کسی بھی چیز کی تعریف کرنا چاہیں تو زمین و آسمان کے غلاف میں ملا دیتے ہیں. چاہے کسی مرد کی تعریف ہو، کسی عورت کی تعریف ہو، کسی بھی بات کی تعریف ہو، وہ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی انتہا کو پہنچا دیتے ہیں. یعنی ان کا شاعری میں ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا. جو چیز ان کو اچھی لگ جائے، جو ان کے سمجھ میں اچھی بات، اچھا شعر آ جائے، وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں، اس کو موضوع کر دیتے ہیں. بہت کم ایسے شعراء ہوتے ہیں جو کسی اصول کے قائل ہوتے ہیں کہ صرف اچھی چیز ہی کو اچھے کہیں گے، اسی کی تعریف کریں گے. پوری تاریخ گواہ ہے کہ یہ زیادہ تر شاعر جو کہ درباروں کے شاعر بھی کہلاتے تھے، درباری شاعر، وہ اپنے بادشاہوں، شہنشاہوں اور وزراء کے لیے تعریفانہ شعر کہتے تھے، خواہ ان کا کردار کیسا بھی ہو. لیکن بس ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلاف ملا دیتے تھے. جیسے ان سے بہتر کردار کا انہیں اس بادشاہ سے بہتر کردار کا، چاہے وہ کیسا ہی ظالم ہو، اور کوئی نہیں ہے. یہ بھی ایک ان کی خرابی تھی. اور پھر ایک بات یہ کہی گئی شعراء کے بارے میں کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. یہ بھی ایک شاعروں کی خاص بات ہوتی ہے. یعنی دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، تعریفیں بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو وہ اس میں بالکل کورے ہوتے ہیں. پھر ان لوگوں کے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہاں تک تو ان کی برائیاں بیان کی گئیں شاعروں کی، لیکن پھر آگے استثناء بھی بیان کیا گیا ہے. یعنی سارے شاعر ایسے نہیں ہوتے، اس میں کچھ ایسے شاعر بھی ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور نیکی کے کام کرتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. اور پھر ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ ان کی خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ان پر کوئی ظلم کیا جاتا ہے کسی بھی جانب سے تو اس کو برداشت کر لیتے ہیں، صبر سے کام لے لیتے ہیں، یا پھر اگر بدلہ لیتے ہیں تو اتنا ہی جتنا کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. یعنی شاعر حضرات جو اچھے شاعر ہوتے ہیں وہ کبھی ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا چاہتے، نہ دیتے ہیں. معلوم ہوا ان پہ کوئی زیادتی ہو گئی اور وہ آپے سے باہر ہو گئے، انہوں نے قتل و غارت گری شروع کر دی. ایسا نہیں ہوتا. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، چاہے وہ شاعر ہوں چاہے دوسرے لوگ ہوں، تو پھر وہ اپنے ظلم کا انجام بھی بھگت لیں گے. عنقریب وہ وقت آئے گا کہ جب ان سے اس ظلم کا حساب لیا جائے گا اور پھر ان کو پوری سزا دی جائے گی. مختصر یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی سختی سے تردید کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر تھے، اور کھل کے بتا دیا ہے کہ شاعر تو عام طور سے ایسے ہوا کرتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی کچھ اور تھی. نہایت پاکیزہ، نہایت عمدہ، نہایت اعلیٰ اخلاق کے حامل. تو کسی طرح بھی ان پر یہ الزام کہ وہ ایک شاعر تھے یا شاعری بیان کر رہے ہیں زیب نہیں دیتا. یہ آج بھی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ گو کہ اس میں شاعری کی طرح وزن ہے، بہت اچھا وزن ہے، لیکن بہرحال یہ شاعری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مصلحتوں سے، نصیحتوں سے، ہدایتوں سے بھرپور ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.